على أشرف الأنبياء سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وشهداء محبته أجمعين ذوي الخير والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المتين الكريم ورؤوف رحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکی سرکار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، ڈوبی نیا کے خیبنہار، وہ نبیوں میں رحمت کا پانے والا، مراد غریبوں پر لانے والا، وہ اپنے برائے کے کام آنے والا، محسن انسانیت جناب رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کے ہار و پھول پیش کریں بآواز بلند سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام بانی کہتے ہیں اس میں آواز نہیں وہ بندی آئیں گے تبھی معلوم کرے مائک کو دکھا آواز کرو. ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک بھیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عشق حسین کی شمع دل میں جلا کر دیکھیے، عشق حسین کی شمع دل میں جلا کر دیکھیے، خود آئے گی منانے آزما کر دیکھیے. عشق حسین کی شمع دل میں جلا کر دیکھیے، خود آئے گی منانے آزما کر دیکھیے، آگے کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، آگے کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیکھیے، مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیکھیے. حق پرستی کا اگر دعویٰ ہے تو مثل حسین، حق پرستی کا اگر دعویٰ ہے تو مثل حسین، زیر خنجر سر ہو پھر بھی مسکرا کر دیکھیے، زیر خنجر سر ہو پھر بھی مسکرا کر دیکھیے. اور ایک عاشق حسین، عاشق مصطفیٰ جانے رہا، اپنے دل میں مدینے کی خواہشات لے کر کے عرض کرتا ہے کہ کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں، کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں، مکے میں سویرا ہو تو شام مدینے میں. کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں، مکے میں سویرا ہو تو شام مدینے میں. کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں، کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس
آپ محمد اسلام کا گزر آدمی شب میں اور یہ ہمارا پروگرام ہے کل سبق ہوگا اسلامی تعلیم کے بعد کل کا پروگرام آج مجلس کو لگا کر 3 مجلس سے بچے ہوئے اور میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو اے ایمان والو نماز سے مدد مانگو تو صبر سے مدد مانگو نماز سے مدد مانگو صبر اور نماز یہ دو چیزیں آج کی محفل میں بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کل کی محفل میں سے آیت کو اوپر پڑھتے ہیں کیونکہ مولا حسین کی زندگی میں صبر اور نماز کو مضبوطی کے ساتھ سب سے مولا حسین کی زندگی شروع ہوتی ہے نماز سے دبانا جب سن 60 ہجری حضرت امیر معاویہ جو بہت بڑے صحابیوں میں سے ان کا نام ہے جو دمشق کے گورنر تھے اور دمشق کے گورنر نے حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے پہلے دنوں میں مقرر کیا گورنر دمشق کے اندر عمر فاروق اعظم کی خلافت 10 سال رہی اور عثمان غنی ذو النورین کی خلافت 12 سال رہی 10 اور 12 22 سال مولا علی کی خلافت 5 سال رہی مولا علی کی خلافت 5 سال رہی تو 10 12 22 اور 5 27 سال 27 سال یہ خلفائے راشدین کے وقت میں گورنر رہے مولا علی کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حکومت اور خلافت کے دن ماتر 6 مہینے رہے اس کے بعد فتنوں کا دور کتنا بڑا ہوا تھا امام حسن مجتبی نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے نانا کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کی پیشین گوئی کو پوری کرتے ہوئے کیونکہ مولا امام حسن کے بارے میں مدینے کے تاجدار فرمایا کرتے تھے یہ میرا بیٹا حسن میری امت کے 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے ان کو خوریزیوں سے بچائے جب فتنہ پروریاں زیادہ ہوئی تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دمشق گئے جانے کے بعد میں امیر معاویہ سے اپنا مصالحت کی اور چند شرائط کی بنیاد پر امامت و خلافت کے معاملات امیر معاویہ کو دے دیے خود دستبردار کیا یہ ہوئے 6 مہینے امام حسن کے ملا کر کے 30 سال 27 اور 6 اس کے بعد آپ گورنر بلکہ حاکم بن گئے جب امام حسن مجتبی نے دے دیا اب آپ پورے امیر المومنین بن گئے پوری سلطنت اسلام میں آتے وہ 60 ہجری تک آپ کو کرتا ہے تو لگ بھگ 40 سال جو بندہ حکومت کرتا ہو اس کا اثر و رسوخ بڑا ہوتا ہے اس کے ماننے جاننے چاہنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں آج یہ مائک جو ہے بڑا کر رہا ہے ایک کو بند لگ رہا ہے آواز میں پتلی بولنے نہیں
आवाज़ एकदम बारीक आ रही है। इसको हाँ इसको बंद कर दो। वापसी मिली नहीं आवाज़ ये सामने का स्पीकर बंद लग रहा है। स्पीकर के सामने की आवाज़ नहीं आई ज़रूर पाक साथ में बोलो तब तो मैंने अपनी आवाज़ को बचा लिया आगे मैं नहीं करेगा ज़रूर पाक इसको कम कर दो। जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पर्दा फरमाया, उनका एक बेटा था जिसे सब जानते हैं यजीद मलिक। बाप सहाबी रसूल, बड़ी अज़मतों के मालिक, बड़ी इज्जतों के मालिक, उनका बेटा यजीद मलिक। अच्छा ये बात और बताओ कि यजीद जो था वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में परवरिश नहीं पाया। बेटा जरूर था अमीर मुआविया, मगर इसकी परवरिश अमीर मुआविया के हाथों के नीचे नहीं हुई। ये बात लोग बहुत कम बताते हैं, जबकि ये बात बताना चाहिए, कौम को ये बात मालूम होना चाहिए। उसी दमिश्क के अंदर सरजून नामी एक शख्स था। बाज़ तारीख़दानों ने उसे यहूदी लिखा है, बाज़ तारीख़दानों ने उसे ईसाई लिखा है। अल-मुख्तसर ये कि चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, मुसलमान नहीं था। और जब यजीद 5 साल या 4 साल का था तो सरजून इसके पास आता था, उठा के अपने घर लेकर के चला जाता था, अपने घर में रखता था और ज्यादा वक्त यजीद का सरजून के पास, उसी के पास उसने परवरिश पाई। तो जब सहाबी रसूल के साथ वो रहा नहीं, बाप के साथ रहा नहीं, तो बाप की आदतें, बाप की खसलतें, इस्लाम का दर्द उसके सीने में कैसे आता? यहूदी और ईसाइयों के साथ जिसने परवरिश पाई थी, तो भाई उसके दिल में तो इस्लाम का निफाक ही होगा, शरीयत का पास उसके पास। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 7 हिजरी में जब पर्दा किया, उनके इंतकाल के फौरन बाद यजीद मलिक तख्त नशीन हुआ और उसने फटाफट खत लिख करके दमिश्क के चारों तरफ उसने कासिलों को दौड़ा दिया, चारों तरफ कासिलों को दौड़ा दिया और सबसे कहा कि अमीर मुआविया इंतकाल कर चुके हैं, अमीर मुआविया पर्दा कर चुके हैं और अब तख्त पर यजीद बैठ गया है, अब यजीद की हुकूमत चलेगी, यजीद खलीफा बन गया। तो दमिश्क में मरवान मौजूद था। मरवान मैंने स्टार्टिंग तकरीर में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के मौके पर उससे पहले भी आपको बताया था कि जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने का वाक़या बयान किया था तो बताया था कि उस्मान गनी के चचा हकम थे, हकम का बेटा जब पैदा हुआ नबी के पास में हकम लेकर के आया तो हकम से रसूल पाक ने फरमाया गिरगिट का बेटा गिरगिट ही होगा। तो हकम की गोद में यही मरवान था जो नबी के पास लेकर के आया था, नबी ने इसे गिरगिट कहा। ये मरवान मौजूद था कहाँ? दमिश्क में यजीद के दरबार जो शदाब था बनी उमैया से थे। तो बात ये हुई, उसने कहा देखो यजीद बाकी तो बात सही है, तुम
تم امیر بن گئے ہو، خلیفہ بن گئے ہو، نشینی تم نے کر لی ہے، مگر مدینے میں جو 3 بڑی ہستیاں ہیں یہ تمہارے خلافت میں دیوار بن گئے. یزید نے کہا وہ ایک تو حسین بن علی ہے جو سب سے بڑی دیوار کے بھی خلافت امامت میں بنیں گے، دوسرے عبداللہ ابن زبیر، تیسرے عبداللہ ابن عمر، اور چوتھے عبد الرحمن ابن ابو بکر. یہ 4 لوگ تیری امامت و خلافت میں روڑا. بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس سمے جب امیر معاویہ جو تھے وہ بیمار تھے، حالات بستر عیادت پر تھے، تو امیر معاویہ کے دور حاضر میں ہی یزید دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ جامع مسجد کا امام بھی تھا، امامت کرتا تھا. بعض تاریخ دانوں نے اس کو امیہ جامع مسجد کا دمشق کی امام بھی بتایا، وہاں امامت بھی کی. اور اسی سردیوں کے یہاں رہتا تھا. بندروں کا ناچ دیکھنا اور کرانا اسے بڑا پسند تھا، مرغوں کی لڑائی کرانا بڑا پسند تھا. اور اس طریقے کے لوگ کیا کرتا تھا، طوائف کا مجرا سننا اور انہیں ننگے بدن سامنے نچانا، یہ سارے اس کے محبوب مسئلے تھے. اور یہ بہت کرتا تھا. معاملہ یہ ہوا، اس نے ایک خط لکھا مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کے، اور وہ لکھا کہ گورنر مدینہ کو معلوم ہو امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے. تجہیز و تکفین کے بعد تخت پر ان کا بیٹا یزید بیٹھ گیا ہے. اب یزید کی طرف سے تم سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعت لے لو. جب حسین ابن علی بیعت کر لے یزید کے نام کی تمہارے حق پر، تو عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر ان تینوں سے ملے. مروان نے وہاں مشورہ دیا. اس کے بعد قاصد کے ساتھ مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد اس نے گورنر ہاؤس میں جا کر کے ولید بن عقبہ کو پورا معاملہ بتا دیا. بتانے کے بعد کہا حسین نے بلاؤ. المختصر یہ کہ ولید بن عقبہ نے ایک شخص بھیجا امام حسین کو بلانے کے لیے. امام حسین عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان کے علاوہ اور بھی آپ کے ساتھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر اسی بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ آج کل ولید بن عقبہ جو گورنر مدینہ ہے باہر نکلتے نہیں ہیں، مسجدوں میں آنا بھی انہوں نے بند کر دیا ہے. ادھر ادھر سے ہوا آئی ہے کہ امیر معاویہ پردہ کر چکے ہیں اور یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں گورنر مدینہ کا قاصد پہنچا، امام حسین کو سلام کیا اور کہا اے امام پاک، آپ کو گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے گورنر ہاؤس میں طلب فرمایا ہے. امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلو، میں بعد میں آتا ہوں. اس کے بعد آپس میں مشورہ کیا تو مشورہ یہی ہوا کہ بات ہو نہ ہو امام حسین نے کہا کہ یزید نے مجھ سے بیعت طلب کی ہوگی، اس کے علاوہ دوسرا معاملہ نہیں ہو سکتا. پورے دیش تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پالے ہوئے تھے. وہ حسین جنہوں نے بچپنا مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں گزارا، وہ حسین
کونین صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہو، ان کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جائیں، تو اللہ کے نبی حالت نماز میں حسین کا خیال کر کے سجدے کو طول دے لیتے ہیں، سجدے کی تسبیح کو بڑھا دیتے ہیں۔ وہ حسین جو دوش مصطفیٰ کا سوال ہوا، وہ حسین جن کا دل رکھنے کے لیے مدینے کے تاجدار اپنے گھٹنے اور ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھ کر کے سواری بن گئے، وہ حسین جو نبی کونین تاجدار انبیاء کی ریش مبارک داڑھی مبارک سے کھیلا کرتے تھے، وہ حسین جنہیں جبریل امین جھولا جھلایا کرتے تھے، بے شک سبحان اللہ وہ حسین جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رہتے تھے، اور نبی کونین جس کے حلقوں میں ناظرین کو بار بار اسی حسین نے بتایا ہے۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر نے فرمایا ان تینوں صحابہ نے کہ سرکار اکیلے نہ جائیں، 10-12 لوگ اپنے ساتھ لے جائیں، ان کو دروازے پہ کھڑے کر دینا، اس کے بعد بات کرنا اندر جا کر کے۔ تو آپ 10-12 آدمیوں کے ساتھ اندر آئے، سب کو باہر دروازے پہ روک دیا کہ اگر میری آواز بلند ہوتے دیکھو تو اندر آ جانا، ورنہ میں خود بات کر کے باہر آ گیا۔ آپ اندر گئے، جانے کے بعد ولید سے کہا بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ ولید بن عقبہ نے یزید کا خط امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ نے خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا کہ اے ولید بن عقبہ، مجھ جیسا انسان اس جیسے کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا ہے؟ بے شک امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے دعائیں دی، اور اس کے بعد یہ جملہ فرمایا، کہا کہ اچھا بات ہے بیعت کی تو اکیلے میں گورنر ہاؤس کے اندر نہیں، آؤ مدینے کی شہرہ پر اور اس بات پرچے کا اعلان کرو، سب سے بیعت لو۔ وہ کہہ کر کے آپ واپس پلٹنے لگے، برباد ولید بن عقبہ کے پہلو میں بیٹھا تھا، کہنے لگا اے ولید دیکھ حسین جا رہے ہیں بغیر بیعت کیے ہوئے، اگر یہ چلے گئے تو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا، یزید کی خلافت خطرے میں پڑ جائے گی، اپنی دربار اٹھا، حسین کے سر اور تن کا فیصلہ کر دے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حیدر کرار کا شیر پلٹا، بیٹھنے کے بعد کہا او ابن زرقا تو مجھے مارے گئے، اس کی اوقات ہے؟ بے شک ولید بن عقبہ جو تھا تھرایا، کہا نہیں امام اس کو پکڑنے دو، یہ تو ایسا ہی شخص ہے، آپ چلے جائیں۔ چلے آئے، اس کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 3 دن تک لگاتار جو ہے اس نے قاصدوں کو بھیجنا شروع کیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ پہلی میٹنگ جب ہوئی اور اس کے بعد جب حسین گورنر ہاؤس میں گئے، اس کے دوسرے دن عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر تینوں مدینے سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے۔ امام سے مشورہ کرنے کے بعد کہا سرکار یہاں رہنا بڑا مشکل ہے، معاملہ بدل جائے گا، نبی کا حرم مدینے کے اندر خون بہے گا، ہم لوگ نہیں چاہتے، سرکار آپ کی مصلحت کو دیکھیں۔ امام حسین 3 دن رکے، 3 دن کے بعد جب امام حسین نے معاملہ پیچیدہ ہوتے دیکھا، زور پڑتا تھا، تب امام حسین نے رات میں اپنے گھر آ کر کے گھر والوں سے کہا اے علی اکبر یہاں آؤ، اے قاسم یہاں آؤ، بھائی عباس آپ بھی آ جاؤ۔ بلایا، بلانے کے بعد میں کہا دیکھو آج کی رات ہم مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جائیں گے، مکہ والوں نے جب ہمارے نانا پہ ستم کیا تو اللہ نے مکے سے ہجرت کر کے نانا کو مدینہ بھیجا تھا، اے بیٹا آج ہم پر مدینے کی گلیاں تنگ ہو رہی ہیں، ہمیں مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑے گا، سامان سفر تیار کر لیا۔
سامان سفر تیار ہونے لگا۔ حضرت زینب، حضرت شہربانو، حضرت لیلا، حضرت ام رباب سب سامان سفر کو تیار کر رہی ہیں۔ آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام بی بی سغرا، جن کا نکاح امام حسن کے بیٹے حسن مسنہ سے ہو چکا تھا۔ اس وقت میں آپ کے بی بی سغرا کے شوہر حسن مسنہ تجارت پر گئے ہوئے تھے، مدینے میں موجود نہیں تھے۔ بی بی سغرا بخار میں تپ رہی تھی، کافی طبیعت خراب تھی۔ آپ نے بی بی سغرا کو کچھ نہیں بتایا، اور امام حسن کی اہلیہ جو ساتھ میں رہ رہی تھی، حضرت قاسم کی والدہ، آپ نے ان سے کہا کہ اے میرے بھائی حسن کی شریک حیات، آپ کو مدینے نہیں رہنا رہے گا، کیونکہ سغرا بیمار ہے اور بھی بچے یہاں پر ہیں، بعد میں ہم لوگ دیکھیں گے ماحول سازگار رہے گا تو آپ لوگوں کو بلا لیا جائے گا، یا ہم لوگ ہی واپس پلٹ کر کے آئیں گے، جیسا معاملہ ہوگا ویسا دیکھ لیا سمجھ لیا جائے گا۔ سغرا لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بند کیے ہوئے، آنکھیں کھولتی دیکھتی، کبھی سامان کو باندھا جا رہا ہے، کبھی توشادان تیار کیا جا رہا ہے، حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی سغرا کو کچھ نہ معلوم تھا، ادھر سامان سفر تیار ہو گیا۔ تیار ہونے کے بعد رات کا سناٹا آیا، سارے گھروں کے چراغ بجھ گئے، پورے مدینے کے لوگ اپنے بستر استراحت پر جا کر محفل خواب ہو گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اہل بیت کا یہ گھرانہ ابھی جاگ رہا تھا، سب کے گھروں کے چراغ بجھ گئے، اہل بیت کے گھر کے اندر چراغ جل رہا تھا، روشنی تھی، سامان سفر تیار کیا جا رہا تھا۔ تاریخ کے آئینے میں دیکھو تو پتہ چلے گا کہ حضرت امام حسین نے فرمایا بہن زینب چلو نبی کونین کے روضے کی آخری زیارت کو کی جائے، پھر پتہ نہیں نصیب واپس مدینے میں لائے گا کہ نہیں لائے گا۔ حضرت زینب نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اپنے دونوں بیٹے کا نام محمد کو لیا، ننھی امام حسین کی بیٹی بالی سکینہ کو لیا۔ امام حسین چلے روضہ مصطفیٰ کی جانب، تھوڑی دور چلے، زینب رکی، کہا بھائی ٹھہرو، مجھے اپنی فاطمہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے۔ حسین نے کہا بہن جب ماں فاطمہ کا انتقال ہوا، جب پردہ فرمایا، ہم تو چھوٹے تھے، آپ کچھ بڑی سمجھدار بھی، بتاؤ ماں نے کیا کہا؟ زینب نے کہا بھائی حسین جب ماں فاطمہ کی آخری رات تھی تو ماں فاطمہ بھائی حسن حسین تمہیں لے کر کے اور مجھے لے کر کے نانا کے روزے پہ حاضری دینے کے لیے اسی طرح ہاتھ میں آئی تھی جیسے آج ہم لوگ چل رہے ہیں۔ بھائی مجھے یاد ہے یہ جگہ، یہیں پر والدہ فاطمہ نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا زینب مجھ سے وعدہ لے لے، جس طریقے سے آج رات میں ہم حاضری دیں گے روزے رسول اللہ پہ جا رہے ہیں، زینب کل ایک دن ایسا آئے گا جب میرا حسین کا والا کا مسافر بنے گا، آخری دیدار کرنے روزے رسول اللہ پر آپ کی اسی طرح ہے۔ زینب وعدہ لے، فرمایا فاطمہ نے کہا تھا زینب وعدہ لے اور رہ کر تو اس جگہ سے لے کر کے کربلا تک حسین کا ساتھ میں چھوڑے گی، اور حیدر کی بیٹی ہے زینب، بڑا دل دکھانا، میرے حسین کے پاس استقلال میں دلکش نہ آنے پائے، آنکھیں نم، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی روضہ رسول اللہ پر یہ ننھا منا قافلہ کر جا،
امام حسین کی چیخ ہوئی۔ مزار مصطفیٰ کو باہوں میں بھر کر کے حسین اپنا بچپنا یاد کر رہے تھے۔ اے نانا، آپ کا یہ حسین آخری دیدار کرنے آپ کے روزے پہ حاضر ہوا ہے۔ نانا، یہ آپ تو وہی حسین ہے جسے کبھی آپ گوش مبارک پر بٹھاتے تھے، کبھی لگام بنا کر کے زلف معمر کرواتے تھے۔ اے نانا، میرے خاطر آپ نے رب کا سجدہ کرنے کر دیا۔ آج وہی حسین جو مدینے کی گلیوں میں بچپنا گزار چکا ہے، مدینے کی گلیوں میں جوانی گزار چکا ہے، آج مدینے کی گلیاں نانا آپ کو حسین پر تنگ ہو گئی ہیں۔ نانا، میں آج آپ کے مدینے سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں، نصیبہ پھر دوبارہ مدینے لے کر آئے یا نہ لے کر کے آپ آئے، نانا نوازے آخری سلام ہو۔ بلکہ حسین پاک کے دل زبان فائد ترجمان سے نکلے ہوئے جملوں کو کون ترجمہ نہیں کر سکتا ہے؟ بس دل بہلانے کے لیے اور یاد حسین کے لیے یہ کہتے ہیں کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں مدینہ، چھوڑ کر جا رہا ہوں مدینہ، جینے احمد ہمیں ہے بچا، چھوڑ کر جا رہا ہوں مدینہ، جینے احمد ہمیں ہے بچا، غربت بنے میں کیا تھا اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے آخری سلام کیا۔ قبر رسول سے آواز آئی، اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ ماں فاطمہ کے روزے پر گئے، بچپنے کے حال وہاں پر بھی یاد کیے، ماں کی ممتا کو یاد کیا۔ اس کے بعد امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے روزے پر گئے، اپنے ماموں ابراہیم کے روزے پر حاضری دینے کے بعد پھر یہ لوگ اپنے گھر پہ واپس آئے، رخت سفر تیار ہو چکا تھا، سامان تیار ہو چکا تھا۔ امام پاک نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک گریہ وسائی کا ماحول ہے، خواتین سامان کو تیار کر رہی ہیں، اپنے آنسوؤں کو آنچل میں پوچھ رہی ہیں۔ علی اکبر اپنے عمامے کے شملے سے اپنے آنسو پوچھ رہے ہیں، سامان اٹھا اٹھا کے رکھ رہے ہیں۔ علی اکبر کا بھی وہی حال ہے، حضرت قاسم کا بھی وہی حال ہے، حضرت عباس کا بھی وہی حال ہے۔ اتنے میں سغرا نے آنکھیں کھولی اور اپنی پھوپھی اپنے بھائیوں کو، اپنے بابا حسین کو دیکھا اور تھرائی ہوئی آواز میں کہا، بابا حسین ذرا قریب آ جاؤ۔ حضرت امام حسین قریب گئے، بیٹی سغرا کیا ہے؟ سغرا نے پوری طاقت لگا کر کے اور بیٹھنا چاہا، گر گئی۔ اس کے بعد پھر امام پاک نے ہاتھ لگایا، بیٹی سغرا کو بٹھالا، بخار سے بدن تک رہا تھا، آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، تھرائی ہوئی آواز بیٹی سغرا نے کہا، بابا مجھے کچھ بتایا نہیں جا رہا ہے، یہ رخت سفر کیسا تیار ہو رہا ہے، کیسا یہ سامان باندھا جا رہا ہے، کیسے یہ بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، چچی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کیسا یہ ماحول اب تک نظر آ رہا ہے۔ حضرت بی بی
سغرا سے ابھی تک نہ بتایا گیا. جب بی بی سغرا نے یہ درد بھرے جملے پاک حسین کی بارگاہ میں پیش کیے تھے، امام حسین کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا. آپ نے دبدباتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا، سغرا ہم سب مدینے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تمہیں بخار ہے. اتنا سغرا نے سنا تھا کہ ہم مدینے سے ہجرت کر رہے ہیں، سغرا چیخ کر رونے لگی، بابا مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں بھی ساتھ چلوں گی. میں بخار میں ہوں، میں پریشان ہوں، میں علالت میں ہوں، لیکن بابا میں رک نہیں سکتی کیونکہ میرا ننھا منا چھوٹا سا علی اصغر جو ابھی 1 ماہ کا ہے میرے بغیر نہیں رہتا. بابا میں اگر چلے گئے تو مجھے چھوڑ کر میں علی اصغر کو کہاں پاؤں گی، ننھے منھے کو کیسے پیار کروں گی. میرا ننھا علی اصغر جب اپنی سغرا باجی کو نہیں پائے گا تب وہ مچلے گا. بابا اسے سغرا کہاں سے لا کر کے دو گے. سغرا دل خراش باتیں کر رہی تھی. امام پاک کی ہچکیاں بن گئی اور فرمایا، بیٹا دیکھو بیمار کو سفر میں نہیں لے جایا جا سکتا. بابا اگر بیمار کو نہیں لے جایا جا سکتا تو آپ دیکھو سواری نہیں ہے، سواری کی کمی ہے. بابا آپ کی بیٹی سغرا پیدل سواری کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی چلے گی مگر آپ سے اٹھ نہ کرے گی. امام پاک کی آنکھیں بھر آئیں. دل خراش باتیں سنتے ہی امام پاک کی بیٹی بی بی سغرا نے اپنی پوری طاقت کو سمیٹ کر کھڑا ہونا چاہا. بخار سے تپ رہی تھی، جسم نہیں وہ لاغر ہو چکا تھا. ایسے سغرا نے کھڑا ہونا چاہا، کھڑے ہوتے ہی لرزہ آیا، گر پڑی، بے ہوش ہو گئی. امام پاک کی ہچکیاں بن گئی. ہائے سغرا تو جانے کے لائق نہیں ہے، بڑی کمزور ہے، بڑی نحیف ہے، بڑی لاغر ہو چکی ہے، تجھے بخار بہت ہے. تھوڑا سا زینب نے دیکھا، پانی لائی، چہرے پر لگایا، تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالا. سغرا کو ہوش آیا. آنے کے بعد پھر سغرا وہی کہنے لگی، بابا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، سواری نہیں ہے، سواری کے پیچھے پیچھے میں دوڑتی ہوئی چلوں گی مگر مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ. کبھی جب آواز دیتی، اے علی اکبر بھائی تم تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، آج اپنی بہن سغرا کو چھوڑ کر اکیلے چلے جاؤ گے. امام پاک نے کہا، بیٹی میں تجھے لینے کے لیے تیرے بھائی علی اکبر کو بھیج دوں گا. حضرت سغرا نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، کہا بابا میرا دل کہتا ہے تم لوگ جاؤ گے پھر واپس نہیں آؤ گے. کہا بابا میرا دل کہتا ہے تم جا رہے ہو واپس نہیں آؤ گے. بھیجنے کی بات کر رہے ہو، لانے کی بات. میرا دل اندر سے بول رہا ہے بابا تم لوگ واپس نہیں آؤ گے اور نہ مجھے لینے کے لیے بھیجو گے. میری دل جوئی کے لیے کہہ رہے ہو، میرے دل کی تسلی کے لیے آپ بول رہے ہیں. حضرت سغرا دل خراش باتیں کہہ رہی تھی. پورے گھر کی ہچکیاں بن جاتی ہیں. امام پاک کے پاس حضرت زینب آئی، پیٹھ پر ہاتھ رکھا، کہا بھائی صبر سے کام لو. آواز بلند ہوئی. مدینے کے قرب و جوار کے لوگ، پاس پڑوس کے لوگ سمجھ جائیں گے اور دیکھیں گے گھر میں کس طریقے کا کوہرام میں رونا دھونا ہے. لوگوں کو تشویش ہوگی. علی کے گھر کے بہادر لوگ آنسو بہا رہے ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے امام پاک نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے بچوں کو سنبھالا اور جیسے تیسے حضرت بی بی سغرا کو تسلی دی. تسلی دینے کے بعد امام پاک حضرت سغرا کو دعائیں دیتے ہوئے ننھا منا قافلہ مدینے سے نکل پڑا. مدینے سے نکل گیا وہ مدینہ جو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کی مزار وہیں پر بنتی ہے جو شہر اللہ کے نبیوں کو بہت پسند ہوتا ہے. ہمارے نبی کی مزار مدینے میں، اس لیے مدینہ ہمارے نبی کو بہت پسند ہے. مدینے کی ہوائیں، مدینے کی فضائیں اس سے پوچھو جس نے مدینہ کو اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھا. حاجی جمیل صاحب موجود ہیں. جب حج کرنے گئے تو حج کے بعد مدینہ ضرور گئے ہوں گے. حاجی کو 8 دن مدینے میں رکھا جاتا ہے.
آٹھ دن حاجی 8 دن رکتا ہے مدینے کے اندر، میں نے حاجیوں سے سنا ہے، اور آپ بھی حاجی جمیل صاحب سے تذکرہ کریں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ 8ویں دن جب اعلان ہوتا ہے کہ اے حاجی تمہارا وقت پورا ہو گیا، اب تمہیں نکلنا ہے مدینے سے، تو حاجی کا دل بھر جاتا ہے، آنکھ سے سوائے آنسو کے کچھ نہیں، ہائے یہ نبی کا مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ حاجی مڑ مڑ کر کے مدینے کو دیکھتا ہے، روضہ رسول اللہ کو کہتا ہے یا رسول اللہ کرم فرما دیں، دوبارہ ایک بار اور اپنے روزے کی زیارت فرما دیں، کرم فرما دیں، ایک بار اور بلا لیں۔ حاجی یہ کہتا ہوا آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ جو 8 دن رہا حاجی، وہ وہاں سے مدینے کو چھوڑنا برداشت نہیں کرتا تھا۔ ارے میرا حسین تو 55 مدینے میں گزار رہا ہے، جوانی مدینے میں گزار رہا ہے، جب مدینے سے ہجرت کی میرے امام کی عمر 55 سال کی تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 55 سال کی عمر تھی، اور ریش کا سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، سب کالے تھے۔ 55 سال کی عمر تھی، اور جس نے 55 سال مدینے میں گزارے ہوں، وہ جو مدینہ چھوڑ رہا ہوگا اس کے دل پہ کیسے گزر جائے گی۔ مدینے کی عظمت جملوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، بس یوں سمجھ لیجیے کہ مدینہ مدینہ ہے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہے پیارا مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنت ہے نثار مدینہ، کہ سب جنت ہے نثار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، رہے ان کے جلوے بسائے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسائے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہے مدینہ جس کی خاک میں شفا، وہ ہے مدینہ جس کی سنہری جالیوں کو دیکھو آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، وہ ہے مدینہ گنبد خضرا پہ نظر پڑے تو دل کی دنیا بدل جائے، اور ریاض الجنہ میں تو رکعت مل جائے تو عرش کا سینہ مل جائے۔ حاجی جمیل صاحب بتا رہے تھے تو ایسے ملتا ہے اس سے ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اور زیارت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہر صحیح سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو نبی کے روضے کی زیارت کروائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ روضہ رسول اللہ سے مڑ مڑ کر دیکھتی ہوئی میرا حسین نکلا، مدینہ چھوٹ رہا ہے، غم پہ بوجھ ہے، مڑ مڑ کر مدینے کو دیکھ رہے ہیں، مکے کے راستے پر جا رہے ہیں۔ مکے میں خبر ہو چکی تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے ہجرت کر کے مکے میں آ رہے تھے۔ مدینے والوں کو یہ غم تھا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مکے والوں کو خوشی تھی کہ حسین مکے میں آ رہے ہیں۔ مکے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے پوچھا کرتے تھے اے امی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح توسل فرماتے تھے، امی رسول پاک کس طرح کعبے کا طواف کرتے تھے، نبی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ اور جب مکے کی عورتوں نے سنا کہ امام حسین مکے میں تشریف لا رہے ہیں تب ان عورتوں نے اپنے بچوں کو گود میں لیا کہنے لگی اے بچے تو پوچھا کرتے تھے کہ رسول پاک کس طرح ہوتے ہیں، رسول پاک کے
कैसे बैठा करते थे, रसूल पाक कैसे खाते थे, रसूल पाक कैसे पीते थे, रसूल पाक कैसे तवाफ करते थे। ऐ बच्चों, आज नबी का नवासा आ रहा है, जब हुसैन काबे का तवाफ करेंगे हम तुम्हें बताएंगे रसूल ऐसे तवाफ किया करते थे। जब हुसैन मकाम इब्राहिम पे तवाफ करेंगे हम तुम्हें बताएंगे रसूल ऐसे तवाफ करते थे। जब हुसैन मीज़ा पे रहमत के नीचे खड़े होकर दुआ मांगेंगे तो हम बताएंगे रसूल ऐसे दुआ मांगते थे। जब हुसैन में सुतून हन्नाना के पास खड़े होकर दुआ मांगेंगे तो हम बताएंगे रसूल सुतून हन्नाना के पास ऐसे खड़े होते थे। जब हुसैन सुतून लबाबा के पास खड़े होंगे तो हम बताएंगे कि वो रसूलुल्लाह सुतून लबाबा के पास ऐसे खड़े हुआ करते थे। जब हुसैन शर्क में खड़े होंगे, कलम में खड़े होंगे तो हम तुम्हें बताएंगे रसूलुल्लाह ऐसे पढ़ते थे। और जब हुसैन कुरान पढ़ेंगे तो हम बताएंगे रसूलुल्लाह कुरान की तिलावत कैसे करेंगे। मेरे इमाम जब पहुंच गए मक्का के अंदर, अब मक्का के अंदर खुशियों की लहर दौड़ गई। पहुंचते ही इमाम पाक ने काबे का तवाफ किया। काबे का तवाफ करने के बाद हजरे अस्वद को बोसा दिया और मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफिल पढ़ी। मीज़ा पे रहमत के नीचे खड़े होकर के दुआ मांगी। फिर सुतून लबाबा को देखा, सुतून हन्नाना को देखा, सुतून आयशा को देखा। उसके बाद मेरा इमाम जब आगे आया अब्दुल्लाह इब्न जुबैर मिल गए, अब्दुर्रहमान अपने अबू बकर मिल गए, अब्दुल्लाह इब्न उमर मिल गए और मक्का का गवर्नर अमर इब्न सईद मिल गए। मिलने के बाद में कहने लगे या इमाम पाक आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गए हैं मक्के के अंदर, आप मक्के के अंदर रहिए, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है, हरम पाक है। जब मेरे हुसैन मक्के में पहुंचे तो 4 शाबान की तारीख थी। आपने शाबान के बाकी दिन मक्के में गुजारे, रमजान मक्के में गुजारा। अब मामला ये हुआ कि कूफा से खत आना शुरू हो गया। कूफे वालों से जब यजीद की बैठक का मामला पेश किया गया, खत आने लगे। एक तो नहीं, एक रिवायत में आता है 3000, एक में आता है 1500, एक रिवायत में आता है 1000 और ज्यादा मोतबर रिवायतें हैं कि 150। आज के टाइम का वक्त नहीं था, घोड़े और ऊँटों से सवारी करके कहाँ से जाया करते थे खत लेकर के, तो एक खत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बड़ा वक्त लगता था। ऐसे माहौल में 150 खत भी आना बहुत बड़ी बात है। और हर खत में कूफियों ने इमाम हुसैन को कहा था कि ऐ इमाम, हम यजीद पलीद के हाथ में अपना हाथ नहीं देंगे, हम आपको तलब करते हैं, आप आओ, आपके हाथ में हाथ दे करके आपकी बैत करेंगे। और हुसैन अगर आप नहीं आए तो बरोज़े हश्र हम रब्बे काबा की बारगाह में, तुम्हारे नाना की बारगाह में कहेंगे हमने तुम्हारे नवासे को या रसूल अल्लाह बुलाया था बैत के लिए, नवासा अपनी जान बचा गया जब हमने यजीद पलीद के हाथों में हाथ दिया। इमोशनल ब्लैकमेल किया था कूफियों ने इमाम पाक को। ब्लैकमेल नहीं, मशीहत खुदाबंदी थी वो तो होना था। अगर ये असबाब न बनते तो हुसैन करबला में क्या करती ने हक की आप जारी कैसे करते। असबाब बनता था। मामला ये हुआ जब खतों की भरमार हुई तो आपने सबको बैठा करके मदीने के अंदर अजिल्ला सहाबी जो थे और भी साथियों को मामला पेश किया तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने फरमाया कि इमाम पाक मैं एक मशवरा देता हूँ। तो मशवरा तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले कूफा ना जाए, अपनी तरफ से किसी को आप अपना वकील बना करके, अपना नायब बना करके कूफा भेजें। तो कूफे वाले बड़े गद्दार हैं,
انہوں نے آپ کے والد مولا علی مشکل کشا خیبر شکن آفتاب نبوت کی دلکش کرن مولا علی کے ساتھ میں غداری کی اور کوفے کی جامع مسجد کے اندر انہیں شہید کروایا. اے امام، آپ کے بھائی حسن مصطفیٰ کو کوفے والوں نے اس سازش کر کے جو ہے زہر دلوایا اور شہادت سری کا شرف انہوں نے پایا. اے امام، وہ بات عہد ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ چاہیں. امام پاک نے کہا دیکھو بھائی، معاملہ یہ ہے کہ یہ خط دیکھو. تو کہا ٹھیک ہے اپنا وکیل، آپ اپنی مرضی سے بنا دیں. تو آپ نے مجمع پہ نظر ڈالی تو آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی نظر ٹکی. آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ بھائی آپ میرا نائب بن کر کوفہ چلے جائیں. حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹیاں اور ان کے 3 بیٹے بڑے جو تھے وہ امام پاک کے سپرد کیے، اور 2 بیٹوں کا ذکر آتا ہے کہ امام مسلم اپنے ساتھ لے کے گئے. محمد ابراہیم، ان محمد ابراہیم کا ذکر علامہ نعیم الدین فاضل مراد آبادی نے اپنی کتابوں میں کیا، اور امام مفتی جلال الدین امجدی نے اپنی کتاب میں اس کا ان 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے. علامہ ارشد القادری رئیس القلم نے اپنی کتابوں کے اندر ان 2 بیٹوں کا محمد ابراہیم کا مسلم کے ذکر کیا ہے. مگر معتبر کتابوں کے اندر جیسے روضۃ الشہداء، کنز العمال، ابن خلدون، ابن عساکر، ایسی بڑی کتابوں میں ان 2 بیٹوں کا ذکر نہیں کرتا. مگر چونکہ ہر ذاکر کی زبان میں یہ ذکر ہے، اس لیے میں بھی اس کو شامل کر لیتا ہوں. امام مسلم کے ساتھ میں 2 بیٹے محمد و ابراہیم بھی ساتھ کرتے ہیں. اور ابن خلدون روضۃ الشہادت نے لکھا ہے کہ امام نے 2 لوگوں کو راستہ بتانے والے مسافروں کو امام مسلم کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ امام مسلم کو کوفہ کا راستہ نہیں معلوم تھا. آپ گئے نہیں تھے کبھی کوفہ، بیٹھ گئے. امام مسلم کو آپ نے اپنا نائب بنا کر کے اور کوفہ بھیج دیا. آپ کوفہ پہنچے. کوفہ کے لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے. بڑی آؤ بھگت، بڑی تواضع خاطر دعوتیں، اہلاً و سہلاً مرحبا. کوئی جبہ چنتا ہے تو کوئی دستار چنتا ہے، کوئی نالین کے بوسے دے رہا ہے. بل بل جا رہے ہیں، باری باری جا رہے ہیں. ایک ہی دن میں امام مسلم کے ہاتھ پر حسین پاک کی جانب سے 12,000 کوفیوں نے بیعت کی. 12,000. دوسرے دن اسی طرح بتاتے ہیں تاریخ لکھنے والے کہ 2-3 دن میں 40,000 کوفی بیعت کر چکے تھے. 40,000 کی تعداد ہونے کے بعد میں امام پاک نے ایک خط لکھ دیا ہے. اے مولا حسین، ماحول بڑا سازگار ہے. 3 دن میں 40,000 لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں آپ کے نام پر. یہ سب مرنے مارنے کی اور اپنی جان دینے کی قسمیں کھا چکے ہیں. آپ کی عزت و حرمت پر، سعادت پر کوئی فرق نہیں آنے دیں گے. ادھر امام مسلم نے خط لکھا حسین کو. ادھر معاملہ یہ ہوا کہ جو کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر، معاملہ عمر بن باہلی، حسین بن نمیر، بکیر بن اسدی، یہ تینوں گئے اور کہا گورنر کوفہ سنو، امام حسین کے نام پر بیعت دی جا رہی ہے، تم خاموش ہو. ارے بھائی، تمہیں تو یزید نے بنایا ہے خلیفہ، اس کی نمک حلالی کرو، نمک حرامی نہ کرو. نعمان بن بشیر نے کہا دیکھو بھائی، میں اہل بیت کے سامنے جا کر کے زبان درازی نہیں کر سکتا.
تو عمر بن باہلی نے ایک خط یزید کو لکھ دیا. اس میں حسین بن نمیر بکیر بن اسدی کی دستخط کے ساتھ حسین کے چچا زاد بھائی مسلم آ گئے ہیں, 40,000 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر گئے, بلکہ اس نے 40 نہیں اس نے زیادہ لکھا تھا کہ کوفے کے سارے لوگ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. حسین کے نام پر یزید اگر تو نے کوئی ٹھوس اور مضبوط قدم نہیں اٹھایا تو کوفہ تیرے ہاتھ سے گیا, اور کوفہ گیا تو سمجھ لے بصرہ اور دمشق بھی تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا. تیری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. خط پہنچا یزید کے پاس. یزید بڑا تشویش میں تھا. یزید کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا وہ فوراً سرجون کے پاس پہنچتا تھا, وہ جس نے اس کی پرورش کی تھی. سرجون کے پاس پہنچا, ایسا ایسا معاملہ ہو گیا, کیا کروں؟ سرجون نے کہا سنو, میری نظر میں ایک ہی شخص ہے جس معاملے کو روک سکتا ہے. کہا کون؟ کہا بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد, کیونکہ وہ بہت ہی فتیل قسم کا اور بے ادب قسم کا انسان ہے. ادب والوں کا کام یہاں پر نہیں ہے, سیدھے سادھے آدمی کا کام نہیں, یہاں پر ٹیڑھے آدمی کا کام ہے جو کسی کا لحاظ نہ کرے. جب یہ مشورہ کر کے سرجون سے آیا دارالعمارت کے اندر دمشق میں, تو اس کی نظر پڑی مروان پر, کیونکہ اس کا رشتہ دار تھا. مروان سے مشورہ کیا, مروان نے بھی یہی مشورہ دیا. فوراً اس نے ایک خط لکھا اور کہا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد, تم بصرہ کے بھی گورنر ہو اور تمہیں کوفہ کا بھی گورنر بنایا جاتا ہے. نعمان بن بشیر کے معزولی کا معاملہ دیا جاتا ہے. امام مسلم پہنچ چکے ہیں, امام حسین کے نام پر بیعت لے رہے ہیں. تمہیں سارے اختیار ہے, اگر قتل کرنا پڑے تو قتل کرو, خون بہانا پڑے تو خون بہاؤ, جس طریقے سے ہو سکے حسین کی بیعت کو روکو, میری بیعت کے معاملے کو ہموار کرو. عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب خط آیا بڑا خوش ہو گیا. اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بصرہ میں اپنی جگہ پر نائب بنایا اور فوراً ایک دستہ سپاہیوں کا لے کر کے کوفہ روانہ ہو گیا. ایک جگہ پڑتی ہے قادسیہ. قادسیہ کے مقام جو تھا وہ جشن تھا. جشن قادسیہ سے مکہ اور مدینے کی طرف بھی راستہ پھوٹتا تھا, دمشق کی طرف بھی راستہ پھوٹتا تھا, کوفے کی طرف بھی راستہ جاتا تھا, اور وہ راستہ کربلا نینوا طف ہوتا ہوا نکلتا تھا. تاریخ یہ بتاتی ہے قادسیہ میں ایک چوکی قائم کی, سارے اپنے فوجیوں کو قادسیہ میں روکا, 2-4 لوگ لیے اور حجازی لباس پہنا, عربی لباس. از ظاہر پڑے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفے میں داخل ہوا, کیونکہ کوفے کے لوگ خط پتا تھا کہ خط امام پاک کو پہنچ چکا ہے, امام پاک آنے والے ہوں گے. سب خوش ہو گئے کہ امام حسین آ گئے. مرحبا ابن یا رسول اللہ, مرحبا ابن یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر رہے تھے. اور یہ مکان ابن مکان اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر دائیں بائیں دیکھ رہا تھا, زور زور نعرہ کون لگا رہا ہے اور کون ابن رسول اللہ کا دم بھر رہا ہے. دیکھتا رہا, دھیرے دھیرے چلتا رہا. مجمع اتنا ہو گیا کہ لوگوں کا چلنا دشوار ہو گیا. تو عمر بن باہلی جو تھا اس نے خط بھیجا تھا, چیخ کر کہنے لگا, اے لوگوں تم غلط فہمی میں ہو, یہ حسین نہیں عبید اللہ ابن زیاد ہے. یہ کوفہ کا گورنر بن کر کے کوفہ میں داخل ہوا. عبید اللہ ابن زیاد سیدھا گورنر ہاؤس میں پہنچا. پہنچنے کے بعد نعمان بن بشیر کو معذوری کا لیٹر دیا, اس کو معذور اور اپنی آپ تقرری کی, وہاں کے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ کوفہ کے جتنے بڑے بڑے سردار قبیلے کے ہیں سب کو پکڑ کر کے لیا. گویا کہ کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کی ایمرجنسی لگا دی, لگ گئی. بڑے بڑے سرداروں کو پکڑ پکڑ کر کے لایا گیا. امام مسلم جب کوفہ میں گئے سب سے پہلے مختار بن عبیدہ ثقفی کے گھر پر رکے تھے, وہی پر سارے معاملات چل رہے تھے.
جب عبیداللہ ابن زیاد پہنچا اور اس نے بلایا اور یہ پتا چلا کہ عبیداللہ ابن زیاد آ گیا ہے، تو عبیداللہ ابن زیاد کی مکاری کو سب جانتے تھے۔ امام پاک حکمتاً امام مسلم مختار بن عبیدہ ثقفی کے گھر سے نکلنے کے بعد راستے میں قاضی شریح کا گھر پڑتا تھا۔ قاضی شریح نے یہاں اپنے دونوں بچے محمد اور ابراہیم کو دیا اور کہا یہ میں امانت پیش کر رہا ہوں تمہارے پاس، یہ بھی امانت اگر مجھے کچھ ہو جائے تو مدینے پہنچا دے گا صحیح و سلامت، ورنہ میں معاملہ نکلے گا تو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ آپ وہاں سے چلے ہانی بن عروہ جو صحابی رسول تھے اور بنی مزہر قبیلے کے سردار تھے، ان کے گھر پہ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ہانی بن عروہ کے گھر پر آپ تشریف فرما ہو گئے۔ انہوں نے مرحبا اہلا وسہلا یا ابن رسول اللہ کہہ کر اپنے گھر میں آپ کو روک دیا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے بلایا، بلانے کے بعد سارے کوفہ کے سرداروں سے کہا ہم نے سنا ہے تم لوگوں نے یزید کے خلاف بڑی بغاوتیں چھیڑ رکھی ہیں، سپاہیوں کو حکم دیا ان کے ہاتھ پر باندھ کر کے کمرے میں ڈال دو، نظر بند کر۔ رات کیسے کیسے عبیداللہ ابن زیاد کی گزاری، فجر کے بعد دارالعمارت کے چھت پر چڑھ کر کے اعلان کیا کہ اے کوفہ والو، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، میرا نام عبیداللہ ابن زیاد ہے اور میں اتنا سخت ہوں، میری سختی کے چلتے جہاں جہان عالم میں ہو گئے۔ سنو، میں نے سنا ہے امام مسلم آئے ہوئے ہیں، اگر کسی نے اپنے گھر میں امام مسلم کو پناہ دی اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا، اس کی ماں کی گود اجاڑ دی جائے گی، بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ جو ہاتھ امام مسلم کی مدد کے لیے بڑھے گا اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، جو ہاتھ امام مسلم کی حمایت کو اٹھے گی اس ہاتھوں کو پھوڑ دیا جائے گا۔ کوفہ کے بزدل ابن زیاد کی ہڈیوں سے کانپ اٹھے، سب اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے۔ جان کی قربانی دینے کا وعدہ کرنے والے کوئی نہ امام پاک سیدنا مسلم رضی اللہ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر میں۔ اب ہانی بن عروہ کے گھر میں امام مسلم ہے، امام مسلم کے تلاش کے لیے جاسوسوں کو چھوڑ دیا عبیداللہ ابن زیاد نے۔ کئی دن ہو گئے جاسوس پتہ ہی نہیں لگا پائے کہ ہے کہاں۔ آخر ایک اس کے پاس بہت ہی مضبوط چالاک فریبی جاسوس تھا جس کا نام تھا میکر کو چند درہم دیے کہ جاؤ تم ڈھونڈ کر کے لاؤ، بڑا لالچ ہے اتنا انعام دیا جائے گا۔ میکر بڑا فریبی تھا، آیا جامع مسجد میں کوفے کی بیٹھ گیا اور لے کے ہاتھ میں تسبیح آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ گھمانے لگا۔ اب میں مکار کا کرتا کیا تسبیح لے کے اللہ رسول کا نام کھول ڈالے، اہل بیت کی دشمنی میں بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلم بن اوسجہ اسدی نماز کے لیے آئے، چہرہ نورانی ہے، چہرے سے اہل بیت کی محبت کے آثار جھلک رہے تھے۔ قریب آیا، آنے کے بعد کہا صاحب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن اپنا قریب لاؤ۔ مسلم بن اوسجہ اسدی نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے سنا تھا امام حسین کے بھائی کے وفا میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں آنے کے بعد دیکھا ماحول بڑا خراب ہے، اس سے ان کا نام تو وہی آنکھیں اٹھا دیتا ہے، اس لیے آپ کے چہرے سے اہل بیت کی محبت ٹپک رہی تھی، میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں۔ میں اتنا دیکھو درہم و دینار لایا ہوں، سونا چاندی لایا ہوں نذرانہ دینے کے لیے، میں ان کی زیارت کر دوں، دستبوسی کر دوں، یہ نذرانہ پیش کر دوں، اگر تمہیں معلوم ہو تو امام مسلم کا پتہ بتا دو۔ فریب میں آ گئے اوسجہ اسدی اور کہا ٹھیک ہے تو نے صحیح پہچانا، میں اہل بیت کا محب ہوں۔ لے گئے ہانی بن عروہ کے گھر اور جا کر کے امام پاک کے پاس پہنچایا، اس نے سونا چاندی تو پیش کیا، دن بھر بیٹھا رہا اور دن بھر کا ماحول دیکھ کر کے باتیں سن کر کے جا کے عبیداللہ ابن زیاد کو بتایا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلوایا،
پہلے تو آپ نے نامعقول کی بہانہ بنایا، امام مسلم نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو، وہ تمہارا رشتے دار بھی ہوگا تو کیا کرے پر مل۔ تب آنے کے بعد امام مسلم حانی بن عروہ کے گھر، حانی بن عروہ کا گورنر ہاؤس میں عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہوئے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ اے عروہ، کیا تم نے نہیں سنا تھا میرا اعلان؟ آپ نے کہا سنا تھا، تو پھر تم نے اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا کیوں بنا کر کے رکھ لیا؟ حانی بن عروہ بہانہ بنانا چاہتے تھے، مگر اچانک حانی بن عروہ کی نظر اس بیٹل جاسوس پر پڑ گئی جو بیٹھا تھا۔ سمجھ گئے، ماحول کو بھانپ لیا کہ یہ کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا مسافر نہیں تھا بلکہ جاسوس تھا۔ آپ نے کہا ہاں، میں نے سازشوں کا اڈا نہیں بنایا، جس رات تم آیا تھا امام پاک میرے گھر میں آ گئے، اللہ کے نبی کے نواسے میرے گھر میں آئے، تو میری مجال ہے میں اپنے گھر میں پناہ نہ دوں، جن کے صدقے کا رزق کھا رہا ہوں، 2 ٹائم کا کھانا انہیں اپنے گھر میں نہ کھلاؤں۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا حانی بن عروہ تمہیں بہت سخت سزا ملے گی، تم جانتے نہیں ہو میں نے شک کیا یا بھول گئے ہو؟ دیکھو میری تلوار، اس میں کتنا زور ہے۔ حانی بن عروہ نے کہا عبیداللہ ابن زیاد تو نہیں جانتا میں بنی مظہر قبیلے کا اصل رسوخ والا سردار ہوں، اگر تو نے میرے اوپر ظلم و تشدد کرنے کی کوشش کی تو تیری گردنوں کے آجو بازو بھی بنی مظہر قبیلے کی تلواریں دکھائی دیں۔ حانی بن عروہ سے عبیداللہ ابن زیاد نے کہا سبحان اللہ ہے، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ہونٹوں پر مارا، سر پہ مارا، ہونٹ ٹوٹ گئے، سر ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ان کو جاسوسوں ان کو رسی سے کس کے مجھے باندھ کر اور ان کو بھی نظر بند کر دیا۔ کوفے کے اندر یہ آواز ہونے لگی، اعلان ہونے لگا کہ حانی بن عروہ کو عبیداللہ ابن زیاد نے بلایا بات کرنے کے لیے اور شہید کر دیا۔ بنی مظہر قبیلے کے لوگ انتقام 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 کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کوفے کی شاہراہ آدمیوں سے بھر گیا، سر ہی سر نظر، تلواریں ہی تلواریں نظر آ رہی تھی۔ دارالعمارت کو چاروں طرف سے گھیر دیا۔ امام پاک حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ عنہ کی آنے کے بعد میں سب نے کہا کہ اے امام مسلم سنو، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس عبیداللہ ابن زیاد نے ہمارے سردار کو قتل کر دیا ہے، آپ ہماری قیادت کریں، ہم اس عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، عبیداللہ ابن زیاد کے جسم کو ٹکڑے کر کے بخیر دیں گے۔ امام مسلم نے کہا ان کو جوش و خروش سے کام مت دو، بڑی لمبی چوڑی کتبہ میں حجت کی تقریر کی، تقریر کرنے کے بعد سب کو رکھا، میرا امام چاہتا امام مسلم ایک اشارہ کرتے قصر عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے امام مسلم رضی اللہ عنہ نے باپے سے معاملے کو نپٹانے کی کوشش کی تھی، مگر معاملہ یہاں پر یہ ہوا کہ اس نے چال چلی، چال چل کے کہا حانی بن عروہ زندہ ہے، قاضی شریح کو بلایا، قاضی شریح نے آ کر کے بتا دیا حانی بن عروہ زندہ ہے۔ سارے لوگ محاصرے کو توڑ کر کے تتر بتر ہو گئے، سب چلے گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دن بھر کا معاملہ ایسا ہوا، مغرب کی نماز کا وقت آیا تو امام پاک کے ساتھ ماتر 500 لوگ بچے، اور جب امام پاک نماز مغرب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے نیت باندھی، سلام پھیرا تو سب گائے، ایک بھی پیچھے نہیں بچا، نیت توڑ توڑ کے ڈر سے بھاگ گئے۔ سمجھ گئے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ نمازی بنو تو مدینے والے نمازی بنو، کوفے والے نمازی نہ بنو۔ مگر معاملہ یہاں کا تو بڑا اختر نظر آتا ہے، یہاں تو نہ مدینے والے نمازی ہیں، نہ کوفے والے نمازی، نہ یہاں والے، نہ ہوا والے۔
نہ آٹھ والے، نہ کھاٹ والے، نہ 360 والے۔ حضرات، یہ نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا اور انشاءاللہ کل یہی سے اپنی گفتگو کو اٹھاؤں گا۔ بس آج پیغام آپ کو یہ دینا ہے کہ کربلا کا واقعہ سن لینا کمال نہیں، کربلا کا واقعہ سن کر نمازی بن جانا کمال ہے۔ بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ بتا دو، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے دل میں عہد کر لو، ہمیں جو وقت ملے گا ہم اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں گے، انشاءاللہ ہم سب نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور ہم سبوں کو پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا ہماری پریشانیوں میں سجدے کے عظیم طرف کا فرمائے۔ اس کا یقین ابھی ناکام ہے، جو پیا ہوا وہ آغاز کام تھا، تقریر ختم ہوئی اور سنا باقی ہے۔ سفینہ چاہیے اس پہلے بیٹا کے لیے صحابہ کی سہانی رات کی جب عالم میں تصور تھا آیا بیدار ہوئے جس وقت قمر صبح میں کوئی یہ پڑھا تھا بس خام نبھائے رضا، نہ یہ درد میری نہ یہ تنگ میرا ارشاد احبا کا چکھا نہ جان اسرا بڑا جانا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔